بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن اللہ تعالی جمع کرے گا رسولوں کو اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا جواب ملا ہے پیغمبروں کے ماننے والوں کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے دعوت قبول کر لی، اکثریت نے انکار کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ جب تم نے میری بات لوگوں میں کی تو لوگوں نے جواب میں کیا کہا۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول بھی اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کا رعب دیکھے کہ رسول جواب دے رہے کہ یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ میرا خیال ہے ہم تو ہوں تو ہم کہیں اللہ یہ کیا تیری خاطر، یہ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ ہوا، لیکن پیغمبروں کو پتا ہے کہ آج اللہ جلال میں ہے، تو سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کے کلمات بولے جائیں کہ اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آئیں، یہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور مجرم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ باپے تے شاہی کوئی نہیں، تسی میں تے شاہی کوئی نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی اور تیری والدہ پر۔ ظاہر والدہ پہ بھی اللہ نے ان کو جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد دے دی، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے۔ جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیر خارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی الٹیمیٹلی دعوت حق بلند کی۔ سورہ مریم میں آیا نا کہ جب لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اب شیرخوار بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے وہ اتنی فلوئنٹ گفتگو کر رہا ہے، یہ معجزہ۔
جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی، اور تورات اور انجیل، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی تورات اور انجیل، کیونکہ الکتاب شریعت کے لیے بھی آئے، شریعت عیسوی وہی تھی جو شریعت موسوی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، لیکن چونکہ ان پہ کتاب نازل ہوئی حکمت سے بھری ہوئی انجیل، اس لیے انہیں ہم رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ یاد کر وہ وقت جب کہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، یعنی مٹی کی مورت وہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں میڈیکل کی جو فیلڈ تھی اس زمانے میں جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، ظاہر آج والے عروج پہ تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ دیا کہ جو چیلنجنگ ہو ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ جادو۔ اللہ نے معجزہ ایسا دیا، وہ جادوگروں کی ساری رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ کھا گئی، وہ اژدہا کھا گیا ایک لاٹھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربیوں کو مان تھا اپنی زبان پہ، وہ نان عربز کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، اجمی ہیں، اور اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل کی کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ انسان کا کلام نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کا اس وقت عروج ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی کے کیس میں چونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی عروج ہیں جن سے لوگ مرغوب ہوں گے نا، ان ساری چیزوں کے اوپر ڈومیننسی اس کتاب۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ حامیم میں سجدہ میں۔ ان قریب ہم ان کی جانوں میں، زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں، انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ آج میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، اسٹرانومی میں اتنی ترقی ہوئی، بایولوجی کی فیلڈ میں آج بھی قرآن حکیم کے کتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 1950s کے بعد ڈسکوریز ہوئی ہیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد، لیکن قرآن حکیم 1400 سال پہلے ان پہ جو کلام کرتا ہے نا وہ 100% ویلڈ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا، 8 سے 100 سال پہلے بھی نہیں پتا تھا۔ قرآن پاک آج بھی پرانا نہیں ہے، اس وقت عروج پہ تھی ان کی شاعری، کلام پھاڑ دی۔ آج سائنس کا عروج ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی۔ وہ آپ کو پتا ہے نا، وہ ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی اسی ٹاپک کے اوپر، بائبل اور قرآن کے اوپر اور سائنس کے اوپر۔ اب مجھے نام ان کے ذہن سے اتر رہا ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں میں نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ مورس بوکائل، ڈاکٹر مورس بوکائل فرینچ سرجن تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ انجیل چونکہ ٹیمپرڈ ہے اس لیے اس میں وہ غلطیاں ہیں سائنٹیفک جو قرآن کے اندر نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو اللہ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، ہمارے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات، یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے، میرے اذن سے۔ یعنی اندھوں کو وہ ہاتھ پھیرتے تھے ان کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ اب یہ کون سی میڈیکل سائنس کر سکتی ہے کام؟ نیور۔ اور یہ میرا کلیم ہے کہ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں میڈیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوں گے۔ اور کوڑی کے جو مریض تھے ان کو تم میرے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے۔ اب میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، طب میں کوئی کتنے ہی آگے چلے جائے، مردہ تو نہیں زندہ کر سکتا نا۔ تو یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی یہ والا معجزہ کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ لیکن یہ
مردہ زندہ ہو کے دوبارہ زندگی نہیں گزارتا تھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر دوبارہ مر جاتا تھا. کیونکہ قرآن میں جنرل رول اللہ کا وہی ہے جو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں، کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ واپس آنا نہیں ہوتا تھا، مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو، وہ زندہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا. یہ چیز بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت. لیکن دیکھ لیں بات پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی، جنہوں نے نہیں مانی انہوں نے نہیں مانی. باقی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے، ڈوبی ہوئی تار دی تھی انہوں نے، سر کوئی نہیں تار سکتا ڈوبی ہوئی. یہ مولوی نے تو سٹوریاں سنا کے تہاڈی ڈبو دیتی ہے انہوں نے، کوئی نہیں تار سکتا، ناٹ ایٹ آل. بلکہ سورۃ الانبیاء کا آپ سٹارٹ پڑھیں، اس میں نبی علیہ السلام سے جو گلہ ہے کافروں کا وہ یہی ہے نا کہ اس نبی کو وہ والے موڈ سے کیوں نہیں دیے گئے ہیں جو یہ باقیوں کے بارے میں کلیم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے. پھکی اے جی کر کے دس دو جی، والا کٹو جی کتنے ہے جی، اچھا جی دکھا دینے ہیں، پھر کیا ہوئے گا؟ نہیں پھر ہوتے ہی رہاں گے، پھر بھی جاؤ نہ سو ادھروں، والا انہوں دکھائیں گے اس نے چینج ہونا ہے. اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی ان کے قتل کے فتوے جاری ہوئے، سورہ النساء میں ڈیٹیل آتی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ان آیات میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل، حالانکہ خود یہ بھی بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے، لیکن یہودی علماء نے، بزرگان دین نے پیغمبر کو نہیں قبول کیا. بزرگان دین ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو جو پیغمبر کا نام لے کے دعوت دے اس کو کہاں سے قبول کریں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کہاں سے انہوں نے ماننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تجھے محفوظ رکھا بنی اسرائیل کے شر سے، یعنی زندہ اٹھا لیا جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے. تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. یہ آخری معنی یہی ہوتا تھا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. میں نے جب تیرے قریبی حواریوں کے دل میں بات ڈالی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. 12 بندے ٹوٹل، اتنی محنت کر کے، اور وہ بھی دھوبی، کوئی فلاسفر نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی بات عمار بن یاسر کو سمجھ آ گئی، سیدنا یاسر کو، سیدہ سمیہ کو سمجھ آ گئی، ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی جو ابو الحکم تھا. غلاموں کو بات سمجھ آ گئی، جو پاڈے قسم کے آقا تھے بڑے تیز ترار، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ اٹھدرمی پہ اترے ہوئے تھے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کوئی بات نہیں سن رہا، تو وہ گلیلی ایک جھیل تھی، وہ بھی موجود ہے، جس کے کنارے پہ دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے. انہوں نے ادھر جا کے بات کرنا شروع کی. 12 دھوبی ان پہ ایمان لے آئے، وہ حواری، ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. یہ آج آپ کو جو عیسائیت نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پھیلی ہے جو دنیا میں تھی. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 300 سال کے بعد، کانسٹنٹائن 2 جو ہے، جو رومن امپائر کا شہنشاہ تھا بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو اس وقت جو حاکم کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، تو وہ پھر پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اور اسی دوران وہ 300 سال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعین تھے یعنی اصحاب الکہف، وہ سلائے گئے، جنہوں نے اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے چلے گئے تھے غار کے اندر، جو سورۃ الکہف میں ذکر ہے. تو 300 سال بعد اٹھے تو سب رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. یعنی اس دور میں تو مسلمان ہی اسے کہیں گے نا جب تک انہوں نے فرسودہ عقائد نہیں اختیار کیے. تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تیرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ڈائریکٹ کھانا ہمارے لیے ڈائریکٹ جنتی کھانا آ جائے. اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ ہے، یہ مائدہ کھانے کو. عیسیٰ ابن مریم نے جواب میں کیا کہا؟ ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا تو ڈر جاؤ، منہ مانگا معجزہ نہ مانگو. اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور پھر کسی کو شک اور تردد ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا، جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی کافر ہو گئے، اللہ نے سب کو برباد کر دیا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو بس اتنی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مزید سکون پکڑ جائے، اطمینان آ جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا، اور سب سے بڑھ کر ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے. اب ان بھولے بھالے حواریوں سے کو پوچھے کہ اللہ کے بندو، جو پیغمبر تمہارے سامنے مردہ زندہ کر رہا ہے، جو پیغمبر مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، مٹی کی مورت بنا کے اس میں بھونک مار رہا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، اب اس سے یہ والا معجزہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آسمان سے کوئی کھانا نازل ہونا. اس لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا دیکھنا پھر. اب قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا ٹھیک ہے، لو پھر دعا کی اللہ سے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی ایک نشانی ہو جائے کہ تو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا، اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہمارے لیے نشانی ہو جائے گی، اور تیری طرف سے تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نازل تو کر دوں گا کھانا، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. کیونکہ جب آپ منہ مانگا معجزہ مانگ لے اور وہ پورا ہو تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جو رسول اللہ سے 9 معجزے مانگے گئے تھے نا کافروں کی طرف سے، کہ اس کا کوئی باغ ہو، اس میں نہریں رواں ہو، یہ میں آسمان پہ چڑھ کے بتائے، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے، اس کا ایک باغ ہو، تو اللہ نے اس کے اینڈ پہ کیا فرمایا تھا کہ نبی تم فرما دو میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، ڈر سنانے والا ہوں. کیونکہ معجزہ اگر آ جاتا، منہ مانگا، پھر پتہ صاف تھا، پھر خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. 19 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، اینڈ پہ اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا، اور پھر اللہ نے وہی تلوار رومن اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دی. یہ بات ہے. تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے.